زید کو اپنے پاپا کی طرف سے اس پرپوزل پر اعتراض کی توقع نہیں تھی۔ وہ بہت مطمئن تھا کہ پاپا اسے شادی کی اجازت دے دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت صاف الفاظ میں اسے کہہ دیا تھا کہ وہ غیر ملکی عورت کی اولاد سے اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ تم جہاں چاہو تمہاری شادی کر سکتا ہوں، انہوں نے اس سے کہا۔ غیر ملکی عورت کی بیٹی میں کیا خرابی ہے؟ میں خود ایک غیر ملکی عورت کا بیٹا ہوں۔ وہ ان کی منطق پر حیران ہوا۔ پھر مریم کی امی بہت مختلف عورت ہیں، مسلمان ہیں، اور انہوں نے مریم کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ ایسی عورتوں کے اسلام کو تو تم رہنے ہی دو۔ شادیوں کے لیے یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں اور پھر وفاداری اور پارسائی کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ مغرب کی عورت کیسی ہوتی ہے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ پاپا، اگر کل آپ میرا پرپوزل کہیں لے کر جائیں اور وہ لوگ بھی اسی بنیاد پر انکار کر دیں کہ میں ایک غیر ملکی عورت کا بیٹا ہوں، اس نے نرم اور مدھم آواز میں کہا، تمہاری تربیت کسی غیر ملکی عورت نے نہیں کی ہے، تمہاری تربیت میں نے کی ہے، اور تم کسی غیر ملکی عورت کے حوالے سے نہیں، میرے نام سے پہچانے جاتے ہو۔ مگر پاپا، ہم کون سا بہت مذہبی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بہت لبرل ہے، ہم تو عملی مسلمان بھی نہیں جو ہمیں یہ خوف ہو کہ شاید مریم اس طرح یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائے یا ہماری روایات پر عمل نہ کر پائے۔ ہم عملی ہوں یا نہ ہوں لیکن ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ پاپا نے پہلی بار قدرے بلند آواز میں اس سے بات کی۔ ان کی آواز میں فخر تھا۔ بہرحال پاپا، میں مریم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ہی شادی کرنی ہے اور میں اپنی مرضی کی لڑکی سے کروں گا، میری ناپسندیدگی کے باوجود۔ پاپا، آپ کی ناپسندیدگی کی کوئی قابل قبول وجہ ہو تو میں اس پر ضرور غور کروں گا، مگر جو وجہ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ چلے، مریم سے شادی نہیں کرتا۔ اگلی بار پھر مجھے کوئی ایسی لڑکی پسند آ گئی جو غیر ملکی ہوئی یا اس کی ماں غیر ملکی ہو تو آپ پھر بھی یہی کہیں گے کہ میں اس سے بھی شادی نہ کروں؟ پھر میں کیا کروں گا؟ میرے لیے تو ملکی اور غیر ملکی لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اس کو کوئی ایشو نہیں مانتا۔ آپ کی طرح میں بھی مذہبی نہیں ہوں، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ جو آپ کو اچھا لگے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ اور پھر مریم کو تو آپ غیر ملکی کہہ ہی نہیں سکتے، وہ پاکستانی ہے ہر لحاظ سے، شکل و صورت، بول چال، طور طریقے سے، ہر طرح سے۔ پھر صرف یہ کہا جائے کہ اس کی ماں ایک غیر ملکی عورت ہے، اس لیے جبکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے، کم از کم مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ وہ اسی طرح نرم مگر سنجیدہ آواز میں ان سے کہتا رہا، زید، تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میں تم پر اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یا میری فیملی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ تم ویسے بھی پہلے ہی خود مختار ہو، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کر لو، پاپا نے میز پر پڑا ہوا اخبار اٹھاتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ سنجیدگی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لیکن یہ غلط ہے پاپا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں خود مختار ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی میں آپ کی مرضی شامل ہو۔ آپ ایک غلط بات کو ایشو بنا کر مجھے فیملی سے کاٹ دینا چاہتے ہیں، اسے تکلیف ہوئی۔ میں نہیں کاٹ دینا چاہتا، تم خود یہ کرنا چاہتے ہو۔ وہ اگلے کئی گھنٹے ان کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتا رہا، مگر پاپا اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ٹھیک ہے پاپا، پھر اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ صحیح بات پر بھی میرا بائیکاٹ کر دیں تو آپ کر دیں، مگر مجھے شادی وہیں کرنی ہے۔ وہ خاصی دل گرفتگی اور سنجیدگی کے عالم میں ان کے پاس سے اٹھ آیا۔ نزہت سے اس نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں نزہت کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی مدد کریں گی۔ اس نے مریم کو اس بارے میں پرپوز کرنے کے ساتھ ہی بتا دیا تھا، اور وہ یہ جان کر خاصا مطمئن ہو گیا کہ وہ اس سے پھر بھی شادی کرنے پر تیار ہے۔ زید کو اگر تم سے شادی کرنا ہے تو اسے یہ کام اپنے گھر والوں کی مرضی سے کرنا ہے، ورنہ میں تمہارے لیے اس کے پرپوزل کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ ان کی بات پر ہکا بکا رہ گئی، مگر ماما جان، آپ جانتی ہیں کہ زید کسی پر انحصار نہیں کرتا، وہ الگ گھر میں رہتا ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، جائیداد میں سے پہلے ہی اس کا حصہ مل چکا ہے، پھر اس شادی میں اس کے ماں باپ کی مرضی ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے مریم۔ ماما جان، اس نے مجھے بہت واضح الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی مجھ سے شادی پر تیار نہیں ہوں گے، نہ آج ہی نہ آئندہ کبھی، مگر وہ ان کی ناراضگی کے باوجود مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے والدین کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ ماما جان نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، اس کی ممی کی ایک بھانجی ہے صوفیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ زید کی اس کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی ممی کا خیال تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، بلکہ صوفیہ بھی یہی سمجھتی تھی، مگر اب
وہ صوفیہ کے ساتھ شادی کرنے کا تو نہیں کہہ رہے، مگر وہ میرے علاوہ کسی بھی لڑکی سے اس کی شادی پر تیار ہیں، تم سے کیوں نہیں؟ ماما جان نے اپنے سوال پر مریم کے چہرے پر کچھ تذبذب سے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر خاموش رہی۔ زید سے کہو اپنے ماں باپ سے بات کرے، انہیں منائے۔ ماما جان، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے، اور اس کے ماں باپ نہ بھی مانے تو بھی میں اس سے شادی کر لوں گی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اگر آپ نہ مانی تو پھر میں آپ کی مرضی کی پرواہ بھی نہیں کروں گی، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی اور آپ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کر لوں گی۔ ماما جان اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ وہ اچانک بہت متفکر نظر آنے لگی تھی۔ زید نے کہا ہے کہ وہ یہاں خود آ کر آپ سے اپنے پرپوزل کی بات کرے گا۔ آپ اس پرپوزل کو قبول کر لیں اور اس سے میری شادی طے کر دیں۔ اس کے لہجے میں بے رخی تھی۔ وہ ماما جان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ماما جان نے اس کی بات کے باوجود جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زید، آپ نے مریم کو پرپوز کیا ہے؟ ماما جان نے اسے چائے کی پیالی تھماتے ہوئے پوچھا۔ وہ مریم کے کہنے پر ان سے ملنے آیا تھا۔ جی۔ آپ کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ ہے؟ ہاں، وہ جانتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کے پرپوز کرنے کے بعد آپ کے گھر والے اس سلسلے میں یہاں بات کرنے آتے؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں اس سے کہا۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ مریم نے آپ کو بتایا ہوگا میرے گھر والے رضامند نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر بڑی صاف گوئی سے کہا۔ تو پھر کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میری شادی مریم سے کر دیں؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ ماما جان، اگر میں مریم سے شادی نہیں کر سکا تو پھر کسی اور سے بھی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ کیا آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کہی؟ ان کا لہجہ ابھی بھی بہت پرسکون تھا۔ ہاں، میں ان سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں، مگر میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکا۔ آپ کو ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ ماما جان، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بابا نے کہا ہے کہ میں خود مختار ہوں، ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتا ہوں تو کر لوں، لیکن وہ اس شادی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے یہاں نہیں آئیں گے، نہ ہی میری شادی میں شرکت کریں گے۔ میں جتنی دفعہ بھی ان سے بات کروں گا ان کا یہی جواب ہوگا۔ ماما جان نے پوچھا، انہیں کس چیز پر اعتراض ہے؟ زید کہہ نہیں سکا۔ انہیں آپ پر اعتراض ہے۔ وہ ماما جان کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ ماما جان دیکھیں، میں واقعی خود مختار ہوں، میرا اپنا گھر ہے، بزنس ہے، میں کسی بھی لحاظ سے اپنی فیملی پر انحصار نہیں کرتا۔ شادی سے پہلے بھی الگ گھر میں رہتا ہوں، شادی کے بعد بھی الگ ہی رہوں گا۔ اس شادی سے مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہے۔ میری فیملی میری شادی میں شرکت نہ بھی کرے تب بھی بعد میں سب لوگ آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے ماما جان سے کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی مجھے یا مریم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں بہت سے خدشات ہوں گے، لیکن میں آپ کو ہر قسم کی سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو لگتا ہے زید، رشتے انسانوں سے نہیں ان چیزوں سے باندھے جاتے ہیں؟ شادی ناکام ہونے کی صورت میں کیا عورت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے پاس گھر ہو اور اکاؤنٹ میں ڈھیروں کے حساب سے پیسہ ہو؟ باقی ساری زندگی گزارنے کے لیے کیا یہ دونوں چیزیں کافی ہیں؟ زید کچھ بے بسی کے عالم میں ماما جان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا ماما جان، میں تو صرف سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ مریم کو اس معاشرے میں رہنا ہے، میں آپ کے خاندان کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی آپ سے نہیں کر سکتی۔ ماما جان نے قطعی لہجے میں کہا۔ ماما جان، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ انسان قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ وہ مسکرائیں۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، زید نے اصرار کیا۔ سب انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں زید، خاص طور پر وہ انسان کسی بھی لحاظ سے مختلف نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو مختلف مان لینے پر اصرار کرتے ہیں۔ میں نے مختلف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ قابل اعتبار ہوں۔ انسانوں پر بھروسہ کیا جانا چاہیے ماما جان۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ آج آپ اپنے آپ کو اس سے روک نہیں پا رہے، کل آپ مریم کو چھوڑنا چاہیں گے تو میں اور مریم آپ کو کیسے روک پائیں گے؟ وہ کچھ بول نہیں پایا۔ اور پھر اس وقت مریم کیا کرے گی؟ آپ کے دیے ہوئے گھر میں رہے گی، آپ کے دیے ہوئے نوٹ کھائے گی، پیے گی، اوڑے گی، اور انہی نوٹوں سے اپنے آنسو خوش کرے گی، انہی نوٹوں سے اپنے ماتھے پر لگی ہوئی بے عزتی پونچھے گی، انہی نوٹوں سے لوگوں کی آنکھوں میں آگ لگانے والے کانٹے اکھاڑے گی، انہی نوٹوں سے لوگوں کی زبانوں سے ٹپکنے والا زہر صاف کرے گی، اپنے اندر اور باہر لگنے والے سارے زخموں پر وہی نوٹ پلاسٹر کی طرح چپکا دے گی،
اور پھر انہی نوٹوں سے اپنے لیے ایک اور تاج محل تعمیر کرے گی۔ نہیں زید، یہ رشتہ اگر ہوا تو آپ کے گھر والوں کی مرضی سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ خاندان کی مرضی کے بغیر مریم کی شادی کروا کر میں اسے کسی دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ ماما جان، مریم یہ سب کچھ جانتی ہے، اس کے باوجود اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے اعتراض ہے۔ وہ میری بیٹی ہے اور اس کی شادی میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس بار ماما جان کے لہجے میں کچھ سختی تھی۔ ماما جان، آپ ایسے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں جو ایسی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آپ کو تو لبرل ہونا چاہیے، انسان کو معاشرے کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ زید، میں اسی معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اور میری بیٹی یہاں رہتے ہیں اور شادی کے بعد آپ اور مریم بھی مریخ پر جا کر نہیں رہو گے، آپ کو بھی یہیں رہنا ہوگا۔ مجھے مریم کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے صرف خوف اس بات کا ہے اگر یہ شادی ناکام ہوئی تو کیا ہوگا۔ اس وقت مریم دنیا کا سامنا کیسے کرے گی؟ مگر ماما جان، اگر میرے ماں باپ رضامند نہیں ہو رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مریم کے لیے میرے خلوص پر شک تو نہ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مریم کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی انا پرست ہوں۔ میں بہت تحمل مزاج ہوں۔ میں مریم کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ ایک بار پھر انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ایک بار کہیں، 100 بار یا 1000 بار، میرا جواب وہی ہوگا۔ آپ کے ماں باپ اگر اس رشتے کے لیے میرے پاس آئے تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ دوسری صورت میں مریم کی شادی آپ سے نہیں ہوگی۔ ماما جان نے کھڑے ہو کر کہا اور پھر اس کے سامنے رکھی ہوئی ٹرے اٹھا کر باہر آ گئیں۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ کرسی پر بیٹھا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماما جان برآمدے میں چولہے کے پاس ٹرے رکھ رہی تھی۔ زید، انگوٹھے کو کیا ہوا؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ زید نے اپنی چپل کی طرف دیکھا جس میں سے پلاسٹر لپٹا ہوا انگوٹھا نظر آ رہا تھا۔ ٹھوکر لگ گئی، ناخن ہل گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا نکالنا پڑے گا۔ میں چند دنوں سے مصروف تھا اس لیے آپریٹ نہیں کروا سکا۔ اس نے ان کے استفسار پر کچھ حیران ہو کر بتایا۔ اچھا، تم ذرا اندر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ ماما جان 10 منٹ کے بعد دوبارہ اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ اور دوسرے میں روئی اور پٹی تھی۔ زید نے حیران ہو کر اس سامان کو دیکھا۔ اپنا جوتا اتارو اور یہ پلاسٹر بھی اتار دو۔ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں ماما جان؟ میں یہ گرم گھی اور ہلدی لگا کر پٹی کرنا چاہتی ہوں تمہارے انگوٹھے کی۔ وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ چلو میں خود اتار لیتی ہوں۔ وہ اس کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ زید بے اختیار شرمندہ ہوا جب وہ اس کی چپل کا اسٹرپ کھولنے لگیں۔ میں خود اتار دیتا ہوں ماما جان۔ اس نے بے ساختہ ان کا ہاتھ ہٹا دیا اور برق رفتاری سے چپل اتارنے کے بعد پلاسٹر بھی اتار دیا۔ کوئی بات نہیں زید، میں کر دیتی ہوں۔ آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 دن میں اپنے ملازم سے کہو کہ تمہیں ہلدی اور گھی گرم کر دیا کرے، یا تم آ جایا کرو، میں کر دیا کروں گی۔ چند دن یہی انگوٹھے پر لگاتے رہو، ناخن ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی سے بچایا کرو اور کچھ دن زیادہ چلنے سے گریز کرو۔ وہ پٹی کرتے ہوئے اسے ہدایات دیتی رہیں۔ زید حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ جی اچھا، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران اس کی نظر بار بار اس انگوٹھے پر جاتی رہی۔ اسے اپنے انگوٹھے پر اگلے کئی دن وہی نرم لمس یاد آتا رہا۔ اس نے غیر شعوری طور پر ماما جان کی ہدایت پر عمل کیا۔ ماما جان، آپ نے زید کو انکار کر دیا؟ مریم نے کالج سے آتے ہی پوچھا۔ تم کپڑے بدل لو، میں کھانا لگاتی ہوں، ماما جان نے اطمینان سے کہا۔ آپ میری بات کا جواب دیں، آپ نے زید کو کیوں انکار کیا؟ وہ مشتعل تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رضامند کر لے، تبھی یہ شادی ہو سکتی ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ماما جان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جا کر بیگ اور فولڈر اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے زید نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رضامند نہیں کر سکتا۔ وہ ایک کوشش کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی وہ تبھی کرے گا جب آپ رضامند ہو جائیں گی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ رضامند نہ ہوئی تو وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموش رہا۔ ماما جان، آپ کی وجہ سے میں اس کو کھو دوں گی۔ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آپ کو احساس ہے کہ میں نے کتنی دعاؤں کے بعد اسے پایا ہے؟ ماما جان، وہ میرے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ۔ آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی ماں اولاد کو اس طرح تکلیف نہیں دے سکتی جیسے آپ مجھے دے رہی ہیں۔
وہ بالکل ساکت کھڑے روتی اور بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اپنے بستر پر اوندھی لیٹی وہ روتی رہی۔ ماما جان کے سارے ارادے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ شام 6 بجے وہ اس کے پاس آئیں۔ زید کو ایک بار اپنے ماں باپ سے بات کر لینے دو، اگر اس کے ماں باپ نہ مانے تو پھر میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گی۔ اس کے آنسوؤں نے ایک بار پھر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی ہم جسے بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ یاد آتا ہے۔ وہ اسے کھو چکی تھی یا شاید خود کو، اور وہ اب بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر آج کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ان دونوں کی تقدیر بدل دے گا۔ تو یہ تھا لا حاصل کا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔